صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیگمنٹ قصص الاسلام کا سیگمنٹ ماہ رمضان مبارک کی یکم رمضان سے سحر و افطار چلتا ہوا آ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ آج ہم 24ویں افطار نشریات میں قصص کا سیگمنٹ پیش کرنے لگے۔ ہم نے بہت سے واقعات قسط وار بیان کیے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو ہم قسط وار ان سیگمنٹس کو لیا کرتے تھے تاکہ پراپر بات سمجھ میں آئے۔ ہمارا مین جو مقصد ہے وہ یہ کہ بتا سکیں، دو باتیں خود سمجھ سکیں، دو باتیں آپ کو بتا۔ اگر کائنڈلی شور کو ذرا دیکھ لیں۔ ہم نے کل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ وہ کس طریقے سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے، اور پھر کیا ہوا، اور پھر کیسے دوسرے خلیفہ بن گئے۔ یہاں تک بات آئی کہ یہ ان میں سے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 صحابہ کا نام لیا تھا، کہا تھا میں دنیا میں ہی بتا رہا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے آخرت میں، مطلب دنیا میں گویا فیصلہ ہو گیا تھا، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے وہ آپ کی خدمت میں کل ایک چھوٹی سی پہلے ریکیپ دے دیتے ہیں جو کل ہم نے بتایا تھا، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بھائی کل ہم نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے مسجد میں، انہوں نے پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا وہ تلاوت کی آواز، کیونکہ وہ باآواز تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، جو سورت پڑھ رہے تھے، تو وہ سورت اتنا ان کے دل میں جوش کی طرح اترا کہ ان کے دل میں اس دین اسلام کے لیے دل میں ایک نرم جگہ پیدا ہوئی، لیکن وہیں یہ ٹینشن میں بھی آ گئے کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ حق ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، ان کا دل اس کلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن باپ دادا کا مذہب بیچ میں آ کے روک ٹوک کر رہا تھا۔ اب بہرحال انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ ٹھانا، جب بہت ٹینشن سر پر سوار ہو گئی، انہوں نے یہ فیصلہ ٹھانا کہ میں بس یہ ماجرے ختم کرتا ہوں، میں محمد کا قتل کر دیتا ہوں، ہمارے لیے احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں محمد کا قتل کر دیتا ہوں۔ اس نیت سے انہوں نے ننگی تلوار لی، تلوار پہ کوئی چیز نہیں تھی، ننگی تلوار لی اور نکل پڑے اس نیت کے ساتھ، قتل کرنے کی نیت سے۔ جا رہے تھے، سڑک پر ایک مسلمان شخص ملا، کہنے لگا اے عمر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا، کہا کہ میں جو ہوں وہ محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا پہلے ذرا اپنے گھر کا حال تو دیکھ لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ یہ عمر وہ شخص تھے جو کہ دین اسلام کے بعد یہ وہ شخص تھے جن سے ہر کوئی کانپا کرتا تھا، جن سے کافر تھر تھر کانپا کرتے تھے، جانیں نکلا کرتی تھیں، ڈر جایا کرتے تھے، اور خود کھردرا لباس پہنا کرتے تھے، زمین پر تپتی گرمی دھوپ کے اندر سر پر پتھر رکھ کر سو جایا کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے، کیلولا فرما لیا کرتے تھے۔ عدل و انصاف کے بے شمار دلچسپ اور حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، لیکن بہرحال اب جب یہ بات انہوں نے سنی کہ میرے گھر والے، میرے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، دین اسلام لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، الٹے پاؤں بھاگے ہیں۔ گھر جانے کے بعد انہوں نے جب دروازہ بجایا تو ان کے بہن اور بہنوئی کو ایک صحابہ خباب بن عرب دین اسلام سکھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ سیکھتے سکھاتے میرے دروازہ بجا، وہ خباب بن عرب چھپ گئے، یہ گھر میں داخل ہوئے، ان کو پتہ چل گیا تھا پڑھا ہے، اور انہوں نے بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ بہن کے سر پہ لکڑی دے ماری جس سے خون نکل آیا۔ روایتوں میں بات ملتی ہے خون نکل آیا، جب خون نکل آیا اور بہن نے کہا کہ ہم لوگ اب دین اسلام نہیں چھوڑیں گے، اسلام اب ہمارے رگوں میں دوڑ چکا ہے، ہم دین اسلام سے نہیں ہٹ سکتے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بات جب عمر نے سنی اور یہ
خون جب اپنی بہن کے سر سے آتا ہوا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے وہ اوراق دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. اوراق پڑھے اور کہنے لگے کہ واہ کیا شاندار کلام ہے, کیا سرور دار کلام ہے. مطلب ایک دل میں ان کے پہلے ہی ہو چکا تھا اور پھر تو. لیکن بہرحال یہ بات سن کر خباب بن عرب باہر آئے, کہنے لگے کہ دین اسلام میں آ جائیے عمر فاروق, دین اسلام میں آ جائیے, اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں. میں نے کل ہی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے سنا, دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار, اے اللہ, یا تو ابو جہل یا عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. یہ بات جب انہوں نے سنی پھر کیا ہوا, یہاں ہم نے کل چھوڑ دیا تھا, یہاں تک ہم نے کل بتا کر چھوڑ دیا تھا کہ یہاں تک کیا ہوا, مطلب یہ سب کچھ ہوا تھا. اب اس کے آگے کیا ہوا یہ ہم نے آج بتانا تھا اور اب ہم بتا رہے ہیں. جب یہ بات انہوں نے سنی انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے محمد کے پاس جانا. اب دونوں طرف سے تھوڑی ایک پیچیدگی سی پیدا ہو گئی, مطلب ایک پیچیدگی سے مراد ذہنی پیچیدگی, یعنی لوگوں نے سمجھا, صحابہ بھی ساتھ تھے, انہوں نے سمجھا کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بہن ہوئی تھی, انہوں نے سوچا کہ مسئلہ نہ ہو جائے, کیونکہ نارمل انداز میں انہوں نے کہا شاید کہیں غصے میں نہ ہو, کوئی نازیبہ کو الٹی سیدھی حرکت نہ کر دیں. تلوار ان کے پاس تھی اور ظاہر ایک ڈر تھا ان کو, اور دوسری طرف یہ تھا کہ شاید ایک خوشی, شاید دین اسلام قبول کرنے لگے. اسی کشمکش اور سوچ کے اندر انہوں نے کہا مجھے محمد کے پاس لے جاؤ, اور خباب بن عرب یعنی صحابہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ساتھ چل دیے. خباب بن عرب جو کہ صحابہ اور خباب بن عرب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل دیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اب بہن اور بہنوئی بھی گھر پہ پریشان, یہ بھی جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں رکے ہوئے تھے, وہاں پر تھے دار ارقم میں. یہ لوگ گئے ہیں صحابہ, کون, خباب بن عرب اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دار ارقم پہنچے. دروازے پر دستک دی, ایک صحابہ نے دروازہ کھولا. جب صحابہ نے دروازہ نہیں کھولا, وہی کھڑکی ہوتی ہے, دیکھتے تھے کون ہے باہر. وہ چپکے سے پہلے تو دیکھا کون ہے باہر دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, خالی نہیں کھڑے ہیں بلکہ اپنی کمر کے ساتھ تلوار لٹکائے کھڑے ہیں, اپنی کمر کے ساتھ تلوار لٹکائے کھڑے. یہ چیز انہوں نے دیکھی, یعنی اس کا مطلب ثابت ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کے بہنوئی پریشان تھے, اس وجہ سے بھی خباب بن عرب پریشان تھے کیونکہ انہوں نے تلوار اپنے سینے سے یہاں کمر سے لٹکائی ہوئی تھی. ظاہر ہے وحشت تاری اور ایسے ایک رعبدار صحابہ ہیں ہمارے لیے عظیم. بہرحال پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ تلوار کمر سے لگائی ہوئی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہمارے صحابہ موجود ہیں. اب یہ بات آ کر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ, سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. اچھا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی بہادر تھے, بہت بہادر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر عمر فاروق آیا ہے تو ایک کام کرو, بلاؤ اس سے اندر. اگر صحیح نیت سے آیا ہے, مطلب دین اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے, صحیح راہ صحیح نیت سے آیا ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اگر کسی غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا, بلاؤ اس کو. کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کہ بہت بہادر ہیں, سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ کیا کہنے لگے بلاؤ اس کو اندر, بلا لو. اگر صحیح راستہ یعنی دین اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوا ٹھیک ہے, اگر اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے آیا ہوا, اللہ کی طرف آ گیا تو ٹھیک ہے بلا لو, اگر نہیں تو بلا لو. اگر غلط نیت سے غلط ارادے سے آیا ہے تو میں اس کی تلوار سے اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بہادری, ہر کوئی کانپتا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بہادری,
کہنے لگے بلا لو ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بلا لو. بالآخر دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے, چادر ان کی پکڑ کر زور سے اپنی طرف مٹھی میں بھری کے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگے اے عمر, یعنی اے خطاب کے بیٹے, کس نیت سے آیا ہے, کس ارادے سے آیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں, میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. یہ بات جب سنی تو ہر کسی نے اللہ اکبر سبحان اللہ کے نعرے لگائے, زور زور سے کلمے کی آوازیں بلند ہو گئیں. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا. انہوں نے کلمہ پڑھا, اس طریقے سے دین اسلام قبول کیا. اس کے بعد ایک سوال کرنے لگے, کہنے لگے, اگر آج کی زبان میں کہوں تو ایک معصومانہ سا سوال, وسیم بھائی, ایک اگر آج کی زبان میں کہا ایک معصومانہ, بڑا معصومانہ سا سوال کیا. کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, جب کلمہ پڑھ لیا کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رب کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لوگ حق پر ہو. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں کافروں سے چھپتے ہیں, مطلب کافروں کے سامنے اپنا دین مذہب کیوں کھول کر سامنے نہیں رکھتے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو عمر, بات کچھ یوں ہے کہ ابھی ہمارے وہ حالات نہیں ہیں اور ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں تم جانتے ہو, کیونکہ ان کی تعداد بھی اس وقت مسلمانوں کی بہت کم تھی. یہ بات جب سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پھر اے اللہ کے نبی, میں اسی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کہ اب میں مسجد حرام میں انہی کافروں کے سامنے نماز ادا کروں گا. یہ بات کہی اور اس کے بعد دو جسے ہم کہا جائے دو لشکروں کے فیس میں وہاں سے نکلے. ایک جو ہے وہ لشکر کہنے یا آپ کہہ لیں کہ دو لائنز, اگر ہم زبان میں کہیں دو لائنز گزری. ایک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے اور ایک کو چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے. یہ دونوں پہنچے اور مسجد حرام میں نماز ادا کی. حرم میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک معاملہ ہوا. اس وقت تو کافروں نے جب دیکھا کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے دو کافروں کی صورت میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک کی صدارت کر رہے ہیں چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر عمر نے اسلام قبول نہیں کیا میں عمر کی تلوار سے عمر کا ہی سر قلم کر دوں گا. اس وقت وہ ایک الگ رعب, ایک الگ طاقت, بہادری کے سینکڑوں قصے. دوسری طرف جو قافلے پہ اگر وہ حملہ کریں تو دوسری قافلے کی صدارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. کسی کے اندر مجال نہیں کہ کوئی کچھ کر سکے. اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ یا تو ابو جہل یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو, دین اسلام کو طاقت عطا فرما, قوت عطا فرما. تو آپ ذرا یہی سے سوچ لیجئے کہ ایک کی صدارت چچا حضرت حمزہ, دوسرے کی صدارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافر اس وقت تو بڑے جلے کوڑے, اگر آج کی زبان میں کہوں بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, بڑے جلے کوڑے. لیکن اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس طرف آتے تو موت پکی تھی, اس طرف آتے تو پکی تھی. پھنس گئے. اب کیا کریں؟ خاموشی سے معاملے کو درگزر کر دیا کریں. معاملہ درگزر ہو گیا. کچھ دیر کے بعد کافر یہی سوچ میں تھے, اسی طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے. ان کے ساتھی تھے نا, پہلے دین اسلام آنے سے پہلے ان کے کافروں میں ساتھی تھے. اکیلا دیکھنے کا فائدہ اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا. اب حملہ بھی تو دیکھیں کس پر کر دیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فاروق یعنی کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا, کر دیا فیصلہ, ہو گیا حق اور باطل کا فیصلہ. صحیح لڑائی کے بعد جیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہار گئے کافر اور وہاں سے منہ کی کھا کر چلے گئے. منہ کی نہیں, گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیر منہ پر لے کر چلے گئے.
دوبارہ ہمت نہیں تھی ان کی, آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی, چلے گئے. روایتوں میں آتا ہے 6 سال, کچھ روایتوں میں آتا ہے 7.5 سال, 7 سال 6.5 سال, 6 سال. یہ لوگ پھر وہاں سے ہجرت کر گئے مدینے کی طرف, اور جب یہ لوگ مکے سے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر ساتھیوں سے کہا تھا, جو ساتھی پرانے تھے انہوں نے پھر سب کافر ہٹ گئے تھے, دشمن ہو گئے تھے اور الگ ہو گئے تھے, دوستیاں ختم ہو گئی تھیں. ان سب کو للکار کر کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے, اگر کسی میں دم ہے, اگر کسی میں ہمت ہے تو آج مجھے روک کر دکھاؤ. اور کسی کے اندر ہمت نہ تھی, اور وہ ان کے سامنے وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر ہجرت کر گئے. اور پھر چچا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ڈیل ملے سب سے ہٹ کے اور ریٹس